شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھانا کھاتے وقت نوالے پر نمک لگا کر کھانے سے منہ کے کیل مہاسی ختم ہوتی ہیں۔ نئی دلہن کا 3 دن جھوٹا پانی پینے سے آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ عورت کے 7 دن کے ٹائم جمع کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھلایا کرو، صحت یاب ہو جائے گا۔ گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ بیمار پرندے کو دانہ ڈالنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ جو عورتیں ناشتہ کیے بغیر کام کرتی ہیں ان میں اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جامن کے پتے چبانے سے پیٹ خراب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر معدے کا درد ہو تو ٹنڈوں کا سالن بنا کر کھاؤ۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ سیب چھلکے سمیت کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ مولی کا رس پینے سے پتے میں پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ کلونجی پانی میں ابال کر بچوں کو پلانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دہی میں 2 کیلے مکس کر کے روزانہ کھانے سے موٹاپا 5 دنوں کے اندر کم ہو جائے گا۔ پانی کے ساتھ آملے کا مربع کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ انجیر اور بادام کا ملک شیک بنا کر پینے سے توانائی ملتی ہے۔ کچے ناریل کا پانی سر پر لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ خربوزے کا چھلکا سالن میں ڈالنے سے سالن جلدی پک جاتا ہے۔ فالسا کھانے سے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں۔ انار کے چھلکے چبانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ شہتوت کے پتے چبانے سے منہ کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پھیکی جلیبی دودھ کے ساتھ کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی لو، دماغ زندگی بھر تیز رہے گا۔ میتھی کا استعمال کرنے سے سینے کی بلغم اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے بالوں میں ڈالنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر سر کی خشکی ختم نہ ہوتی ہو تو ملتانی مٹی مکس کر کے سر میں لگاؤ۔ میتھی کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے بانجھپن ختم ہو جاتا ہے۔ مخصوص ایام میں باقاعدگی ہو جائے تو بینگن کا استعمال کرو۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی چوسا کرو، درد رک جائے گا۔ کلائی میں درد ہو تو نیم کے پتے کسی کپڑے میں باندھ کر کلائی پر باندھ لو، درد رک جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ذرا وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھاؤ، وزن زیادہ ہونے لگے گا۔ اگر زکام ہو تو زکام کی دوا نہیں کھانی چاہیے، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ برف کے ٹکڑے کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کدو کے چھلکے سے آئینہ صاف کرنے سے آئینہ چمک اٹھتا ہے۔ ریشمی کپڑا دھوتے وقت ابلے ہوئے آلو والا پانی استعمال کرنے سے کپڑے زیادہ دن تک چلتا ہے۔ کمرے میں کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر بھاگ جاتی ہیں۔ مولی کے پتے کھانے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر بالوں کو کالا رکھنا ہے تو نہانے کے فوراً بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کرو۔ بالوں میں بار بار ہاتھ پھیرنے سے شہوت بڑھتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بلڈ پریشر اب نارمل رہے گا۔ پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچے پھال سے کھانا شروع کر دو۔ پیروں اور ہاتھوں پر ایلو ویرا لگانے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ جو عورتیں تیز ٹھنڈا پانی پیتی ہیں ان میں بانجھپن کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق خواب دیکھنا بری یادوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نیند کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ میرے 2 چھوٹے بھائی تھے لیکن والدین ان سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ وہ مجھے ہر صورت زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔
بابا جان تعلیم کے معاملے میں روشن خیال واقع ہوئے تھے۔ کہتے تھے کہ مہرین کو بہت پڑھاؤں گا تاکہ میری بیٹی زمانے کا مقابلہ کر سکے، لیکن میں شروع دن سے پڑھائی سے جی چراتی تھی۔ تعلیم کو ایک مشغلہ سمجھتی اور اسکول محض سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے جاتی تھی۔ میری تعلیمی حالت قابل رحم تھی، لیکن استانیہ میرے والد کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے میٹرک کیا۔ بابا جان کالج میں داخلہ دلوانا چاہتے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ خوش تھی کہ اب پڑھائی سے جان چھوٹی، صبح سویرے بیدار ہونے سے جو الجھن ہوتی تھی وہ بھی نہ رہی۔ اب اپنی مرضی سے اٹھتی تھی، اپنی مرضی سے سوتی تھی۔ بھائی اسکول چلے جاتے تو گھر اکیلے بیٹھے رہنے سے بوریت ہوتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کسی سے باتیں کروں، کوئی ہمارے گھر آئے یا میں کسی کے گھر جاؤں، لیکن والدہ کسی کے گھر جانے نہیں دیتی تھی۔ میں کھڑکیوں سے تانکا جھانکی کر کے دل بہلا لیا کرتی تھی۔ ہم ایک عام سے محلے میں رہتے تھے۔ سامنے چودھری دین محمد کا مکان تھا۔ مکان کیا تھا، ایک بہت ہی بڑا آراستہ و پیراستہ بگلا تھا۔ یہ زمیندار تھے، دیہات میں بھی شاندار حویلی تھی۔ وہ کبھی دیہات میں رہتے اور کبھی شہر میں۔ ان کے بچوں کو شہر میں رہنا پسند تھا، سو ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمارے مکان کی چھت پر ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی ان کے گھر کی بلائی منزل پر بنے ہوئے اس کمرے کے عین سامنے کھلتی تھی، جس میں چودھری صاحب کا جوان سال بیٹا مہر حیات رہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے عین سامنے میز کرسی رکھے پڑھتا رہتا تھا۔ جب میں چوبارے سے جھانکتی اس کی نظریں میری جانب اٹھ جاتی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر برا سا منہ بنا لیتی، حالانکہ وہ خوبصورت تھا، مگر میں خود کو جانے کیا سمجھتی تھی۔ مجھے اپنی صورت پر ناز تھا کہ میں بھی تو خوبصورت تھی۔ ان کی ملازمہ کا نام شادو تھا۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اسے کہا کہ اپنے چھوٹے صاحب سے کہو کہ وہ اپنی میز کرسی کھڑکی کے سامنے سے ہٹا لے۔ جب بھی میں کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں سامنے بیٹھا مجھے برا لگتا ہے۔ اگلے روز شادو آئی اور کہنے لگی، بی بی صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں جہاں بیٹھوں اور جہاں مرضی کرسی ڈالوں۔ اگر اس لڑکی کو اتنی تکلیف ہے تو مت دیکھا کرے کھڑکی سے۔ لڑکیوں کا تاک جھانک کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ اس جواب سے گویا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ قلم کا آغاز اٹھایا اور اسے مغرور بدلحاظ پڑوسی اور جانے کیا کچھ لکھ کر پرچہ شادو کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا کہ اسے دے دو۔ مجھے امید تھی کہ اگر شرم والا ہوتا اپنی کھڑکی بند رکھے گا۔ وہ واقعی میں شرم والا نکلا تھا۔ اس نے اپنی کھڑکی بند کر لی جو اس کی ٹیبل کے سامنے تھی۔ ایک دو دن تو مجھے اپنی فتح کا احساس ہوا، لیکن اس کے بعد زندگی کچھ بے رنگ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب کھڑکی سے جھانکنے میں مزہ نہیں آتا تھا، میں اداس رہنے لگی تھی۔ تاک جھانک میں بھی دل نہیں لگا۔ اب یقین ہو گیا کہ میں دراصل اس کی خاطر چوبارے پر آتی تھی۔ اس بار شادو آئی تو میں نے ایک معذرت نامہ لکھا۔ آپ تو واقعی میں بہت اچھے اور لحاظ والے پڑوسی ہیں، غلطی میری ہی ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ جہاں پر چاہے آپ کا جی چاہے بیٹھے، بے شک کھڑکی کھول کر پڑھیے۔ آپ کی کھڑکی مسلسل بند دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ جب کسی لڑکے کو پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکی اس کی خاطر چوبارے پر آ کر جھانکتی ہے، وہ کب آرام سے رہ سکتا ہے؟ سو اگلے ہی روز مہر حیات نے کھڑکی کھول دی۔ اس کی کھڑکی کھلی دیکھ کر میری روح کا حبس ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ان کے گھر کی ملازمہ ہمارے گھر کبھی کچھ تو کبھی کچھ لے کر آنے لگی۔ میری سیدھی سادی ماں کو کیا خبر کہ اچانک چودھری صاحب کے گھر والے ہم پر ایسے کیوں مہربان ہو گئے ہیں۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ صاحب حیثیت گھرانہ ہے، لہٰذا حق ہمسائیگی ادا کرنے کے لیے کبھی پلاؤ کی ٹرے تو کبھی حلوے کی ڈش آتی ہے۔ جواب میں امی بھی کچھ نہ کچھ بھجوا دیتی تھی، لیکن شادو جانتی تھی کہ یہ عنایتیں چودھری صاحب کے گھر سے کون کرتا ہے۔ وہ جب پکوان کی سینی امی کو دیتی، میری ماں برتن خالی کرنے باورچی خانے میں چلی جاتی، تبھی وہ مجھ کو مٹھی میں پرچہ پکڑا دیا کرتی تھی۔ امی کو معلوم تھا کہ چودھری صاحب کے گھر کی خواتین محلے میں کہیں نہیں جاتی، لہٰذا وہ بھی ان کے گھر نہیں جاتی تھی۔ اکثر مہر حیات کے گھر والے گاؤں چلے جاتے، صرف حیات گھر پر رہ جاتا تھا۔ کیونکہ وہ کالج میں پڑھ رہا تھا، میں نے بھی انہی دنوں کالج میں داخلہ لیا تھا۔ ایک سال گھر بیٹھنے کے بعد بوریت اتنی ہو گئی کہ خیال آیا کہ کالج میں داخلہ لے لوں گی تو گھر سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہاتھ میں آ ہی جائے گا۔ میں کسی بھی صورت ان لوگوں میں جانا چاہتی تھی، ان سے گپ شپ بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ یہ تبھی ممکن تھا جب کالج کے لیے گھر سے نکالتی۔ حیات کو علم تھا کہ میں نے پڑھائی شروع کر دی۔
اسے میرے کالج کا بھی پتا تھا، بس جو داستان کھڑکی سے شروع ہوئی اب وہ ریسٹورنٹ اور پارکوں تک جا پہنچی تھی۔ انہی دنوں حیات کے گھر والے گاؤں چلے گئے۔ ان کے بڑے سے بڑے گھر، ادھیڑ عمر ملازمہ شادو اور ایک نوکر کے ساتھ وہ اکیلا رہتا تھا۔ یہ نوکر شادو کا رشتہ دار تھا۔ حیات کا والد ایک امیر آدمی تھا، اس سے روپے پیسے کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کئی بار مجھے قیمتی تحفے دیے جن کو میں امی سے چھپا کر رکھتی تھی۔ میرے والدین تو اس قدر سیدھے تھے کہ وہ صرف مجھ کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ کالج کیا کرنے جاتی ہو، پڑھتی بھی ہو کہ نہیں۔ انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ ان کی لاڈلی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ حیات کا گھر خالی رہتا تھا۔ وہ نوکر کو کسی بہانے باہر بھیج دیتا، شادو کھانا پکاتی اور ہم دونوں تنہائی میں گھنٹوں بیٹھے باتیں کیا کرتے تھے۔ میں ان کے گھر کے عقبی دروازے سے جاتی تھی، تبھی کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ میں حیات سے ملتی ہوں۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد حیات نے پڑھائی چھوڑ دی۔ میں بھی کالج کہاں جاتی تھی، گھر سے نکلتی تو عقبی گلی سے حیات کے گھر چلی جاتی تھی۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ اچانک کوئی آ جاتا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی دوسرا مکان میں موجود ہے۔ آخر والدین کو سنگن ہو گئی، عام حالات میں وہ کب میری شادی حیات سے کرنے پر راضی ہوتے، لیکن شادو نے میری ماں کو سمجھایا اور باخبر کر دیا کہ اب مزید غفلت آپ کی بدنامی ہی نہیں، بربادی کا باعث ہوگی۔ شادو کے باخبر کرنے اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اپنی عزت کی خاطر ان کو صبر کا گھونٹ بھرنا پڑا۔ حیات کے والدین راضی نہ ہوئے، ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ شادی کی اطلاع چند ماہ بعد چودھری صاحب اور ان کے گھر والوں کو ہوئی تو وہاں صف ماتم بچ گئی۔ دیہات والوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بس ہو گئے کیونکہ حیات نہ دلیرانہ قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت تک گھر نہیں لوٹے جب تک میں نے بیٹی کو جنم نہیں دے لیا۔ جب علم ہوا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہوں، وہ لوگ آگے انہوں نے مجھے میری ماں کے گھر بھیج دیا اور حیات پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دے ورنہ اس کو جائیداد سے آگ کر کے اسے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ حیات کی عمر 22 سال تھی، وہ بھی کمانے کے لائق بھی نہیں تھا، والدین کے آگے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وہ ایک کم تعلیم یافتہ اور اخراجات کے معاملے میں محتاج شخص تھا۔ اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، وہ بیوی اور بیٹی کی کفالت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو عیش تھا اس کے والدین کا مرہون منت تھا۔ اس کے والد نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ اسے مجھ کو طلاق دیتے ہی بنی۔ میرے والدین بھی مجھ سے خفا تھے، لیکن وہ مجھ کو دکھ میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آخر والدین کے گھر نے ہی مجھے پناہ دی۔ چودھری صاحب بیٹے کو گاؤں لے کر گئے، اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے۔ میں 3 سال والدین کے ساتھ رہی، پھر والدین نے ایک اچھا رشتہ دے کر میری شادی عاصم سے کرا دی۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں معمولی سے آفیسر تھے۔ امی نے میری بچی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں دوسری شادی پر آمادہ نہیں تھی، مگر ماں باپ کے اصرار سے مجبور ہو گئے۔ آخر زندگی تو گزارنی تھی، جس کے لیے ایک جائز سہارا لازمی تھا۔ عاصم اچھے انسان نکلے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے محبت بہت زیادہ کرتے تھے۔ کسی قسم کی انہوں نے مجھے تکلیف نہ دی، میرے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جب بھی بچی کی یاد ستانی، عاصم امی کے گھر جا کر اسے لے آتے۔ وہ امی سے بہت ہی مانوس ہو چکی تھی، 2-4 دن ہمارے پاس بمشکل رہتی اور واپس جانے کی ضد شروع کر دیتی تو عاصم اسے پہنچانے جاتے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں عاصم کے 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کی وجہ سے عاصم کو بھی دل نے قبول کر لیا تھا۔ ان کے گھر کو میں نے اپنا گھر تسلیم کیا اور یہی گھر اب میرے لیے جنت کا گہوارہ بن چکا تھا۔ بیٹی فریحہ کی کمی ضرور محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ کبھی امی کے پاس اور کبھی میرے پاس ہوتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو چکی تھی، اسکول جاتی تھی۔ اسے علم تھا کہ عاصم اس کا سوتیلا باپ ہے۔ اس بات سے وہ کچھ اپسٹ رہتی تھی، تاہم عاصم دل کے اچھے تھے۔ وہ فریحہ اور اپنے بچوں میں فرق محسوس نہیں کرتے تھے۔ کافی عرصے تک مجھے حیات کے بارے میں علم نہ ہو سکا اور نہ ہی والدین نے کبھی کچھ بتایا تھا۔ حیات نے تعلیم مکمل کی اور آفیسر لگ گیا۔ اتفاق کہ اس کا تبادلہ اسی جگہ ہوا جہاں پر ہم رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ تمہاری بچی فریحہ بڑی ہو گئی ہے اور فلاں اسکول میں پڑھتی ہے۔ اسے بچی کی محبت نے کھینچا۔ امی اسے لینے اسکول گئی ہوئی تھی۔ امی کو اس نے سلام کیا اور بچی کی خیریت پوچھنے لگا تو انہوں نے اخلاقاً جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ سکول میں حیات کو دہتکار نہیں سکتی تھی کہ اس کی نواسی کا باپ تھا۔
حیات کی ہمت بڑی، اس نے بیٹی کو پیار کیا اور کہا کہ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ قدرتی طور پر بچی باپ کی طرف مائل ہونے لگی۔ اس کے بعد حیات فریحہ کو دیکھنے اکثر سکول جانے لگا تھا۔ اس پر امی نے کہا کہ تم بچی سے سکول کے گیٹ پر مت ملا کرو، سکول کے دیگر بچے میری نواسی سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے، بہتر ہے کہ تم اس کو گھر پر آ کر مل لیا کرو۔ حیات کو تو بہانا چاہیے تھا۔ وہ ہر 15 روز کے بعد آدھا گھنٹہ امی کے گھر فریحہ کے ساتھ گزارنے لگا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا تھا، لیکن امی نے اس کی اجازت نہ دی۔ والد صاحب تو نواسی کے رشتے سے مجبور تھے، لیکن میرے بھائیوں کو اس کا آنا ناگوار گزرتا تھا۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ ان دنوں لاہور میں رہتی تھی، اس لیے کچھ عرصے تک مجھے اس بات کا علم بھی نہ ہو سکا۔ ایک دن جب فریحہ میرے گھر میں آئی تو اس نے بتایا کہ اس کا والد اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ منع کروں، پھر خیال آیا کہ حیات صاحب جائیداد ہے، دولت مند آدمی ہے، کیوں نہ میں بیٹی کو باپ سے ملنے دوں، کم از کم اس طرح میری بچی کو اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ تو مل سکے گا۔ میرے دل میں یہی لالچ آ گیا اور میں خاموش رہی۔ ایک دن جب امی کے گھر گئی ہوئی تھی، حیات بھی فریحہ سے ملنے آ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کپڑے اور کچھ تحفے لایا تھا۔ میرے والدین خاموش تھے کہ یہ بچی کا باپ ہے، بچی پر اس پر بچی کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے گھر پر اس کی بیٹی سے ملنے کو روکا تو یہ کہیں اسے لے ہی نہ جائے۔ امی کے گھر میرا حیات سے اتفاقاً سامنا ہو گیا تو میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ سمارٹ اور حسین ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بھی اداس ہو گئی۔ ماضی کی یادوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا تھا۔ مدت کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ چنگاری پھر سے سلگ اٹھی تھی جو برسوں پہلے دب کر چکی تھی۔ اب اس نے مجھ سے اپنی بیٹی کے ذریعے رابطہ کیا، پہلے فون کیا، پھر ملنے کو اصرار کرنے لگا۔ میں اپنے پرسکون حال کو بھول کر پھر سے کھوئے ہوئے ماضی کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ یہ میری بہت بڑی بھول تھی، لیکن انسان تو ہے خطا کا پتلا۔ غرض ہماری بھولی ہوئی کہانی میں پھر سے جان پڑ گئی۔ ہم پھر سے ایک دوسرے کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ حالانکہ میں عاصم کے 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور وہ بھی اپنے خاندان میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن ہم محبت کی گم ہو چکی راہوں پر بھٹکنے لگے تھے۔ ہم نے پھر سے سارے رشتے، سارے اخلاقی تقاضے اور اصول بھلا دیے تھے۔ میں اپنا جنت جیسا گھر، سیدھا سادہ محبت کرنے والا شوہر بلا کر پھر سے حیات کی دیوانگی میں سیدھی راہ سے گم گردہ راہی ہو چکی تھی۔ میرے والدین کو علم نہ تھا کہ ہم دوبارہ ملنے لگے ہیں۔ اب میں اپنے مرضی کی مالک بن چکی تھی، دن رات اپنے شوہر سے لڑتی، بات بات پر الجھتی۔ عاصم جو کام کہتے الٹ کر دیتی۔ وہ حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ جتنا مجھے مناتے میں اتنا ان سے الجھتی، ان کو ستاتی، آئے دن لڑ جھگڑ کر ماں کے گھر چلی جاتی تھی۔ یہاں آ کر حیات کو سب سے چوری چھپے فون کرتی اور ملنے چلی جاتی۔ اب ہم پھر سے ایک ہونے کے منصوبے بنانے لگے تھے۔ عاصم کو تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا بھی کر سکتی ہوں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں دوبارہ سے اپنے سابق شوہر کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گی، کہ جس نے مجھے طلاق بنا قصور کے دے دی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دوں گی۔ ان دنوں مجھ پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ لگتا تھا کہ میں نے کبھی اپنے سابق شوہر کی محبت کو بھلایا بھی نہیں تھا، وہ ہم محبت جس کو زمانے نے زبردستی چھین لیا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے حالات کی شدت میں ڈوب کر سو چکی تھی، مگر مری نہیں تھی۔ تبھی تو میں آج ایک بار پھر سب کچھ برباد کر کے دوبارہ اس شخص کی ہو جانا چاہتی تھی، ہر قیمت پر اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو زندہ کر کے اسے حال اور پھر مستقبل میں بدل دینا چاہتی تھی۔ حیات کا کہنا تھا کہ اس وقت میں بے بس اور مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر آج حالات ویسے نہیں۔ آج میں خود مختار اور با اختیار ہوں، جائیداد سے اپنا حصہ لے چکا ہوں، تعلیم مکمل کر کے آفیسر ہو گیا ہوں۔ آج میں جیسی چاہے زندگی گزار سکتا ہوں۔ اگر تم طلاق لے کر دوبارہ میری ہو جاؤ تو میں دوبارہ اس جنت کو پا لوں گا جو میں نے خود سے نہیں چھوڑی تھی، بلکہ مجھے زبردستی چھین لی گئی تھی، حیات کے دل میں ایک سلگتے ہوئے زخم کی طرح۔ اب بھی میں موجود تھی اور وہ جھوٹ نہیں کہتا تھا۔ وہ مجھ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، جبکہ حالات نے مجھے ایک اور شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ انسان کبھی کبھی اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف اپنی خوشی کا حصول یاد رہتا ہے۔ حیات بھی خود غرض بن گیا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے مجھے خود طلاق دی،
تبھی میں کسی اور کی بیوی بنا دی گئی تھی اور اب میں کسی اور کی بیوی، اس کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ لیکن حیات اتنی بڑی حقیقت کو خاطر میں نہ لا کر مجھ کو اکساتا میں اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی جا رہی تھی۔ پہلے پہلے میرے جھگڑوں سے بھی عاصم کو اندازہ نہ ہوا کہ ان کی دنیا جلنے والی ہے۔ وہ سیدھے سادے انسان تھے، میں جس قدر تنگ کرتی تھی وہ اور زیادہ مجھ کو خوش کرنے کی صحیح کرتے تھے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک نہ تھے، روزگار کے چکر میں صبح کے گئے شام کو لوٹتے تھے۔ ان کو کیسے علم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ آخرکار مجھے ہی ان کو بتانا پڑا کہ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ ان سے طلاق چاہتی ہوں۔ سچ بے شک کڑوا سہی، مگر میں اپنے پہلے شوہر کو ابھی تک نہیں بھلا سکی اور اب اسی کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے والد سے دوبارہ شادی کر کے اس کو اس کے باپ کا گھر دینا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر عاصم پر بجلی گر پڑی۔ وہ سکتے میں رہ گئے، جیسے سانس لینا ہی بھول گئے۔ رو پڑے، بہت منت سماجت کی۔ بولے، میں جانتا ہوں انسان زبردستی کسی کے ساتھ زندگی گزار کر خوش نہیں رہ سکتا، لیکن اپنے بچوں کا خیال کرو۔ ادھر تمہاری ایک بیٹی ہے اور یہاں تمہارے 2 بچے ہیں، کیا تمہیں ان کا بھی خیال نہیں ہے؟ ان سے ان کے ماں باپ مت چھینو، میرے ساتھ گزارے دن یاد کرو، کچھ تو میری بھلائیاں یاد کرو۔ لیکن مجھ پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا، زبردستی مجھے باندھے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، مگر میرا دل تمہارے ساتھ نہیں، بہتر ہے کہ مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی اور چند دن کے بعد اس شرط پر طلاق دی کہ میں بچے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی۔ میں نے یہ شرط بھی منظور کی۔ تب مجھے حیات کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ طلاق سے میرے والدین بہت دکھی ہوئے، لیکن میں خوش تھی۔ عدت میں نے اپنی پھوپھی کے گھر گزاری اور حیات سے نکاح کیا۔ اس بار نکاح میں میرے والدین شریک نہ تھے، مگر میں تو اپنے مقصد کو پا کر اس قدر خوش تھی کہ عاصم کے بچوں کو بھی بھلا دیا جیسے میں نے ان کو جنم بھی نہ دیا ہو۔ مجھے یاد تھی تو بس فریحہ، جو ابھی تک میری والدہ کے پاس تھی، لیکن میں نے ماں باپ کو کتنا دکھی کر دیا ہے۔ حیات نے مجھے علیحدہ گھر لے کر دیا، اس کو سجا سوار کر آراستہ و پیراستہ کر کے دیا۔ میں اس میں رہنے لگی، فریحہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حیات کچھ دن بیوی کے پاس جاتے، پھر میرے پاس آ جاتے۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا۔ آخر میری سوتن کو پتہ چلا کہ حیات نے مجھ سے دوبارہ شادی کی ہے۔ جب میں نے حیات کے بیٹے کو جنم دیا تو میری سوتن نے کہا کہ تم 2 حصوں میں بٹ گئے ہو، بہتر ہے کہ مہرین کو یہاں پر لے آؤ، اس طرح کم از کم ہم اکیلے ہوں گے اور نہ تمہارے بچے وہاں اکیلے ہوں گے۔ حیات بھی یہی چاہتے تھے، لہٰذا وہ مجھے سوتن کے پاس لے گئے اور میں بھی اس گھر میں رہنے لگی۔ حیات سے شادی کے 2 سال کے بعد اچانک ہی میرے دل میں کسی خلا نے جنم لیا، اور اب مجھے رہ رہ کر احساس ہونے لگا کہ میں نے عاصم سے طلاق اور حیات سے دوبارہ شادی کر کے سخت غلطی کی۔ عاصم کا گھر سارے کا سارا میرا تھا، اس کا پیار بھی مکمل میرا ہی تھا، وہ بٹا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی شریک نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا تھا۔ حیات کے گھر کی اصل مالکہ اس کی خاندانی بیوی تھی، میں اس میں معمولی حصے دار بنی تھی۔ حیات کا پیار بھی بٹا ہوا تھا۔ یہاں آ کر مجھے واضح طور پر احساس ہو گیا کہ جو مقام میری سوتن کو حاصل تھا وہ مجھے نہیں، اس کے بچوں کی خاندان میں جو حیثیت اور جو اہمیت تھی وہ میرے بچوں کو نہیں۔ حیات اور اس کا پورا خاندان اس کی خاندانی بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حیات خود بھی اپنی دوسری بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ امی جان بتاتی تھی کہ عاصم اجڑ کر رہ گیا ہے اور بچے ماں کے لیے تڑپتے اور یاد کر کے روتے ہیں۔ جب میں ایسی باتیں سنتی تو میرا دل بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی تو دھڑکنا بھی بھول جاتا تھا۔ آخر میں عورت تھی، ایک ماں تھی، کب تک خود پر جبر کر سکتی تھی؟ 2 معصوم بچے میری یاد میں دن رات تڑپتے تھے، مجھے بلاتے تھے اور میں ان سے نہ مل سکتی تھی۔ ایک دن جب میرا دل بہت اداس ہوا، اپنے ان بچوں سے ملنے چلی گئی، وہ مجھ سے لپٹ گئے، بہت روئے، کہتے تھے کہ امی ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ میری مجبوریاں میرا راستہ روکتی تھی، کسی دل سے ان کو خود سے جدا کر کے پلٹی۔ یہ میرا دل جانتا ہے کہ اس کے بعد میرا دل کسی چیز میں نہیں لگا۔ اب مجھے حیات کی صورت بھی اچھی نہ لگتی تھی، سوچتی کہ یہی میرا مجرم ہے جس نے مجھے برباد کیا، گھر بار چھوڑنے پر اکسایا، اپنے دل کی بربادیاں آباد کرنے کے لیے سبز باغ دکھا کر میرا گھر لوٹ لیا، میرے بچے مجھ سے جدا کر دیا۔ کسی طرح میری سوتن کو علم ہوا کہ میں اپنے ان بچوں سے ملنے جاتی ہوں۔ اس نے حیات کو اس بات سے آگاہ کیا، انہوں نے مجھ پر سخت پابندی لگائی، اب میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، انہوں نے مجھے قید کر دیا۔ آج میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے،
لیکن دل کا سکون نہیں، میں اپنے بچوں سے ملنے سے معذور تھی، ان کے لیے روتی تھی، لیکن اب رونے سے کیا حاصل؟ میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی، کسی اور کو کیا الزام دوں؟